أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی قوم موسیٰ کی، بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر انعامات کی اور ان کے اوپر عذابات کی، آئے ہوئے عذابوں کی۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ نیک بھی تھے۔ اب جب وہ لوگ نیک تھے تو ان نیک لوگوں کے بعد جو ان کے جانشین آئے ان کا ذکر ہے۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، ان نیک لوگوں کے جو وارث آئے، جو ان کے جانشین بنے، وہ بالکل نااہل، ناکارہ، نکھٹو قسم کے لوگ آئے۔ ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہوئے۔ تورات یہ بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی مرکزی کتاب تھی جو ہزارہ سال تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کرنے لگے جی؟ یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کی، اس گھٹیا دنیا کے اندر وہ اپنا سامان لینے لگے۔ جو ان کے مولوی تھے، جو ان کے پیر تھے، درویش تھے، وہ لوگوں کو حق مسئلے کے بجائے غلط مسئلے بتاتے، فتوے دیتے تو پیسے لیتے، مسئلے بتاتے تو پیسے لیتے، اور سیدھا جواب دینے کے بجائے الٹا جواب دیتے۔ دو بندوں کے درمیان میں جھگڑا فساد ہوتا تو ایک سے پیسے لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، جو مجرم ہوتا اسے پیسے لے کر غیر مجرم بنا دیتے، اور جو غیر مجرم ہوتا اسے پیسے لے کر مجرم بنا دیتے۔ آج بھی دنیا کے اوپر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جج ہیں تو وہ پیسے لے کر ظالم کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، پولیس ہے تو وہ رشوت لے کر ظالم کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، اور علماء بھی ہیں کچھ جو پیسے لے کر غلط فتوے دیتے ہیں، پیسے لے کر لوگوں کے الٹے مسئلے اپنی طرف موڑ کر سیدھے کر دیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی خباثت ہے جی۔ 10ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے، جو یہودیوں کے مولوی تھے، ان کی یہ بری خصلت تھی، وہ یہ کرتے تھے، اور جو اس زمانے کے پیر تھے وہ یہ کرتے، لوگوں سے پیسے لیتے، ان کے مال کے اوپر بھی ڈاکے ڈالتے اور ان کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالتے۔ آج بھی اہل بدعت حضرات ہیں جی، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور مسئلے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 7واں کرو، کوئی تیجا کرو، کوئی 40واں کرو، برسی کرو، کیا ہے جی؟ تاکہ دیگ ہمارے پاس ہے جی۔ اور اہل حق کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو جی۔ ہر بندے کو اپنے والدین پیارے ہیں، ہر بندے کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہر بندے کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں جی۔ آپ نے دیکھا ہے جی کسی اللہ والے کو علماء حقہ میں سے جس نے یہ کام کیے ہوں؟ اگر جائز ہوتا، ثواب کا کام ہوتا نا جی، مولویوں کو بھی اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، بہن بھائی اچھے لگتے ہیں۔ کسی مولوی کو، علماء حق میں سے کسی کو نہیں دیکھو گے آپ وہ یہ کام کرتا ہو جی، خواہ مخواہ لوگوں کو چاول کھلاتا ہو۔ اپنے پیٹ نہیں ہے مولویوں کے جی، خود کھائیں جی۔ لیکن وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے وہ چاول وہاں پہ نہیں لگتے، ہمارے پاس لگتے ہیں، اور عوام بھی اتنی سادی ہے، بے وقوف ہے، اور انہی کے نام کے نذرانے دے دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، یہودیوں کے علماء تھے، وہ لوگوں کے ایسے الٹے مسئلے بتاتے اور ان کا مال بٹورتے، اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جو مسئلہ بتا رہا ہے یہ
تورات کا حکم ہے جی۔ تو لوگ ان کی باتیں مان لیتے۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، لیکن جس بندے نے قرآن نہ پڑھو، دل لگی نہ ہو، تو پھر ان کا مال ایسے ہی ضائع ہوتا ہے جی، ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ملتا ہے جی۔ فرمایا یأخذون عرض ھذا الادنی، اس گھٹیا دنیا کے اندر وہ تھوڑا سا سامان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ویقولون سیغفر لنا، جب لیتے نا جی ان کو کہا جاتا کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، حرام کاری کر رہے ہو، تو کہتے ہیں سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا جی۔ ہمارے دادے پردادے انبیاء تھے جی، ہم انبیاء کی اولاد میں سے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں کیا کر دے گا جی؟ بخش دے گا جی۔ یہ سرٹیفکیٹ وہ پورے شروع سے لے کر آئے تھے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، قرآن کہتے ہیں اگر ان کو اور پیسے دیے جاتے وہ بھی لے لیتے جی، وہ بھی لے لیتے جی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں جی، جس بندے کے پاس جو اختیار ہے جی، جس بندے کے پاس کچھ اختیار ہے جی، اور وہ بندہ اپنی اختیارات کی موجودگی کے اندر کسی سے کچھ پیسے لیتے ہیں تو یہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ آج ہمارا وزیر اعظم جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا جی، تو وہاں کے جو ملک کے باشندے ہوتے ہیں، جب وزیر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، اسے تحفے تحائف دیتے ہیں جی، تو یہ ان کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جو وزیر اعظم جاتا ہے ان کے لیے، اسی طرح جو جنرل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈی ایس پی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ممبری کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اسے کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ ہاں اب دیکھیں جی، مثال کے طور پر آج کل ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، تو نواز شریف کو کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ وہ زرداری کو ملتے ہیں؟ نہیں ملتی جی۔ وہ مشرف تھا، اس کو ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ یہ صرف کیا ہے جی؟ اس عہدے کی لالچ کی وجہ سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ جو انہیں پیسے ملتے ہیں، تحفے تحائف ملتے ہیں، یہ قوم کا خزانہ ہے، اس کے اندر اگر خرد برد کریں گے دن قیامت کے اللہ کے ہاں ان کے پکڑ ہوگی۔ اسی لیے کسی بندے کے پاس کوئی بھی اختیار ہے جی، مسجد کا متولی ہے، اور آسان سمجھاتا ہوں، اسے جو پیسے ملتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہمارا نام ہو جائے گا، تو یہ پیسے اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اختیارات کسی بندے کے پاس ہیں اور وہ بندہ اختیارات کی وجہ سے اسے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو اس بندے کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا وعدہ؟ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم میری تورات کو پڑھو گے اور تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس وہی لوگوں کو بتاؤ گے اور مجھ پر حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہو گے۔ اللہ نے کہا تھا جی؟ یہ تورات کی یہ آیت ہے جی، ظالم کو پیسے لے کر جان چھوڑ دو۔ آپ نے سنا ہے جی، کوئی بندہ زنا کرتا، امیر کمیر ہوتا، پیسے لیتے اور اسے چھوڑ دیتی، اور اگر غریب زنا کر ڈالتا تو اس کا منہ بھی کالا کرتے، سر بھی گنجا کرتے، پیسے بھی لے لیتے، اس کے ساری جائیداد ضبط کر کے کھوتے پہ بٹھا کر اس کو پورے شہر کا چکر لگاتے۔ یہ ان لوگوں کے پاس یہ سارا کام ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ مجھ پر حق بات بولنی ہے، نہ حق نہیں بولنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ دین کا حلیہ ہی بدل دیا جی، دین کو تورات کو بیچا کرتے تھے جی۔ فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِي، انہوں نے پڑھا تھا اس تورات کے اندر جو جو احکامات تھے، اور وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ دنیا کی زندگی ہے جی، یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے جی؟ پیسے لیتے، سمجھتے یہی دنیا ہے جی، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ فرمایا نہیں، جو لوگ اپنی دنیا سنبھال کر رکھتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، تو فرمایا وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اور آخرت کا گھر کیا ہے جی؟ بہتر ہے۔ یتقون، وہ ایسے کفریہ باتوں سے، ایسے رسم و رواجوں سے، اور اسی طرح تورات کو بیچنے سے وہ بچتے ہیں۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ موٹی باتیں، حق ہے ایک طرف باطل ہے جی، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف دین کے خلاف رسم و رواج ہیں، ایک طرف تورات ہے اور تورات کے احکامات ہیں، اور اوپر سے تمہاری بدمعاشیاں۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے تو ماننا پڑے گا وہ بندہ اہل کتاب میں سے۔ کیوں؟ قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں جو جانشین بنے نا جی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، برا جانشین، برا بیٹا،
بری اولاد وہ ہوتی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتی ہے۔ فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے اصلاح کرنے والے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ برے جانشین بنتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کے کتابوں کی نہیں مانتے، پیغمبروں کی بات نہیں مانتے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اس آیت کا پس منظر سنیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے قانون مانگا کہ موسیٰ اب ہم آزاد قوم ہیں، آپ اللہ کے پاس جائیں، وہ ہمارے لیے قانون دے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں پر اللہ نے تورات دی، وہاں سے تورات لے کر قوم کے پاس ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واپس وہاں پر گئے، انہوں نے آواز سنی، پھر انکار کیا، کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ گستاخی بے ادبی کی، اللہ کی پکڑ میں آئے، اللہ نے 70 بندوں کو وہیں پہ مرے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت انہیں زندگی بخشی۔ اب ان لوگوں نے سنا، وہاں سے واپس اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر ہم نے آواز سنی، اللہ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے، موسیٰ میرا سچا پیغمبر ہے، لہٰذا اس کی بات مانو۔ ساتھ میں کہنے لگے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مسئلہ مشکل ہو تو اس کو چھوڑ دینا، جو آسان ہو اس کو مان لینا۔ اب یہ اپنی طرف سے ملایا۔ بنی اسرائیلی بڑی عجیب قوم تھی، بڑی عجیبی قوم تھی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو تورات پڑھ کر سناؤں گا جی۔ سارے بندے جمع ہو جائے جی، بوڑھے جوان عورتیں مرد سب جمع ہو گئے جی۔ اور موسیٰ علیہ السلام قد کے اعتبار سے بڑے قد آور بندے تھے، جسامت کے اعتبار سے اچھی خاصی جسامت تھی، اونچا آواز تھا، دبدبہ آواز تھا جی، رعب والے تھے، جلال والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھنے لگ گئی جی۔ جب آسان حکم آتا نا تو ہنستے جی، ماشاء اللہ ہے ماشاء اللہ، اور جب مشکل کام ہوتا، جب مشکل حکم آتا نا تو ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے یہ کدھر سے آ گئے جی۔ تو بعض تو آنکھیں پھاڑتے، بعض بیچ میں بولتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، جب بات ختم ہونے دو، بات ختم ہو جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی۔ جب بات ختم ہوئی، موسیٰ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے احکام تو بڑے مشکل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو آپ پہلے غلام تھے، آپ نے کبھی قانون نہیں دیکھے تھے، آج جب قانون آ گیا ہے تو یہ آپ کو مشکل لگتی ہے۔ اب کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑے گی، لہٰذا اس کے اوپر احکامات کے اوپر عمل کرو جی۔ کہنے لگے نہیں جی ہم مانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں مانتے ہو، تمہاری بدماشیاں بہت ہو چکی ہیں۔ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا، ان کے سروں کے اوپر لایا، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو اکھیڑا، فَوْقَهُمْ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کہ وہ ایک بادل تھا، وَظَنُّوا انہوں نے گمان کیا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ابھی یہ ان کے سروں کے اوپر آئے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا پکڑو، زبردستی کا پکڑو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ سوال ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو مجبور کیا تھا۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو بندہ چاہے ایمان لائے، جو بندہ کفر اختیار کرے۔ تو اس میں تو زبردستی نہیں ہے، اللہ نے تو ان کے اوپر زبردستی کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تیسرے پارے میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں رکھی۔ انہوں نے پہلے خود قانون مانگا تھا، جب قانون ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا جی، عہد شکنی کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ تو اللہ نے اسی کے بدولت ان کے سروں کے اوپر پہاڑ لایا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ پہلے مانگا اور اب انکار کرتے ہو جی۔ اور دین کے اندر داخل ہونے کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جو بندہ دین میں ہو جائے، داخل ہو جائے، پھر اس کے اوپر زبردستی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں کسی کافر کو جی، ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، قیانی کو، عیسائی کو، تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے آپ اس کو میٹھی انداز سے سمجھاؤ جی۔ آپ تبلیغ کرتے ہو، آپ اس کو میٹھے انداز سے سمجھاؤ، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، آپ کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے، آپ ڈنڈا اٹھاؤ اور کسی یہودی کو کہو مسلمان ہو جاؤ جی۔ شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں جو بندہ مسلمان ہو جائے اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب اس کو نماز کے اوپر مجبور کرو جی، اس کو احکامات کا بتاؤ، اسے زکوٰۃ کا بتاؤ، اسے باقی معاملات کا بتاؤ۔ اس کی مثال اور آسان سمجھیں، کافر کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان بندہ ہے، العیاذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے،
تو شریعت کہتی ہے 3 دن کی مہلت دو، اس کی شکوک و شبہات دور کرو، اور اگر مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ دین کا غدار ہے۔ اور حکومت کا غدار ہو نا جی، حکومت اسے کیا کرتی ہے جی؟ پھانسی دیتی ہے۔ اور جب کوئی دین کا غدار ہو نا جی، وہ تو بطریق اولا مستحق ہے، اسے کیا کیا جائے جی؟ پھانسی دی جائے۔ یہی وجہ ہے دین کے اندر داخل ہونے میں زبردستی کوئی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے نہ لائے جی، لیکن ایمان لے آیا اب اس کے اوپر زبردستی ہے۔ اب باقی معاملات کے اندر، باقی عبادات کے اندر عام مسلمانوں کی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ کام کرے۔